نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ میں مائک بند کر لوں پہلے، ذرا کسی کا مائک آن ہے تو بڑا تنگ دیکھتی ہوں نگت آپا کا مائک آن ہے۔ چلیے شکر بند ہو گیا، تو یہ ہم اسے ٹھیک کر دیتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 124 ہے جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ کون آ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہر آگے بھی جا کے کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم، تم لوگ کہتے ہیں ابراہیم ہمارا، ابراہیم ہمارا، کیسے ہو سکتا ہے ابراہیم ہمارا جبکہ اس نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا نا، تم تو شرک کر رہے ہو۔ تو جیسے دیکھیں نا، مشرکین مکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم دین ابراہیمی پر ہیں، دین ابراہیمی پر ہیں ہم لوگ، حج بھی ابراہیمی، دین بھی ابراہیمی، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ، مکہ کے مشرک، اور کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں یہ ایک کوئی اجنبی، یا یوں سمجھیں کہ یہ دین کو چھوڑنے والے، دین بدلنے والے لوگ ہیں، یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا حق ہے، ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہود کہتے ہیں، بلکہ بنی اسرائیل آپ لگا لیں، یہ بنی اسرائیل جو کہ اب بنی اسرائیل نہیں کہلاتے، ہم پڑھ کر رہے ہیں یہود و نصارہ بن چکے ہیں، یہود پلس عیسائی، یہودی اور عیسائی بن گئے ہیں۔ یہ ان کا یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، اور عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے۔ ایک یونیورسٹی لڑائی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کر کے۔ یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سٹارٹ ہو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کون تھا، کیسا تھا، اور یہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے نا، وہ تو پھر ہم آگے کے ساتھ اس کے جواب ملتے جائیں گے۔ یہاں جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، تو مطلب یہ مت سمجھیں کہ یہاں سٹارٹ ہے۔ ہاں، سورۃ بقرہ جو ہے مدینہ میں آ کے نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ میں جتنی صورتیں نازل ہو چکی ہیں ان میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے آپ کو ملیں گے۔ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر اپنے والد سے لڑائی لی، کیسے قوم سے لڑائی لی، کیسے آگ میں ڈالا گیا، کیسے سارے واقعات 1-1-2 کر کے سارے موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا، ہم تھوڑا سا یہاں پہ تعارف آپ کو کروائیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کا علاقہ جو ہے وہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس گھر میں یہ پیدا ہوتے ہیں نا، وہ گھر محلوں میں رہنے والا، محلوں میں رہنے والا، ٹھیک ہے، محلوں میں رہنے والا۔ آپ یقین کریں کہ یہ ان کے جو والد تھے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کیا اسے کہتے ہیں، میرے ذہن سے نکل گیا، رائل بتگر تھے، رائل، ان کے ساتھ رائل لگتا تھا، رائل بتگر، بت بنانے والے، بتگر کہتے ہیں بت بنانے والے۔ بتگر کے گھر میں ایک بت شکن پیدا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گیا ان کے گھر میں پیدا کیا۔ یہ رائل کیوں بنے تھے؟ ان کے والد، ان کے دادا اور والد اور ان کے چچا نے مل کے، دادا پر دادا لگا لیں، انہوں نے مل کے نمرود کے بت کو بنایا تھا، بڑا سا نمرود کا بت بنایا تھا، جس کی وجہ سے اتنا پسند کیا گیا۔ اور نمرود جو ہے اس وقت کے علاقے کے ایک، جیسے فرعون ایک نہیں تھا، کئی فرعون تھے، اس طرح نمرود میں اتنے، ہر آنے والا بادشاہ نمرود ہی ہوتا ہے۔ تو اتنا زبردست اپنے بادشاہ کا بت بنایا کہ وہ رائلس ہے، انہوں نے انہیں اپنی شاہی خاندان میں شامل کر لیا کہ ہمارے جتنے شاہی بت ہوں گے وہ یہ بنائیں۔ اب اس خاندان کی کیا ہوئی، یعنی کہ خاندان کی عزت عظمت زیادہ ہو گئی، اور امیری بھی آ گئی، آسانیاں بھی آ گئی، شہزادوں کی طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہزادوں کی طرح ہیں، اور پیدا ہوئے ہیں کسی بت گھر کے،
بنانے والے کے گھر میں پیدا ہوئے. اور یہاں پر کیا ہوا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے جا کے سب پڑھیں گے ہم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ بت جو ہیں نہ بولتے ہیں نہ بات کرتے ہیں اور یہ میرا رب نہیں ہو سکتے. سورج چاند ستارے سب کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. ان کے علاقے کو دیکھنا ہے تو یہ ساتھ بھارت ہندوستان کو دیکھ لیں. درخت، پتھر، بندر، سانپ، سورج، چاند، ستارے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ پودے، وہ جو آپ دیکھیں کہ وہ پودا گھر میں لگا کے اس کی چکر لگا تو اس کے جان کھڑے تھا. بالکل یہی حال ان کے علاقے کا تھا. ایک شماس دیوتا، ایک ننار دیوتا. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہچان ہو گئی کہ یہ بت جو ہیں، جتنے بھی بت بنائے ہوئے نا، یہ میرا رب نہیں ہے. میرا رب، میرا الہ کوئی اور ہے. یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا تو والد کیوں بھئی خاندانی مسئلہ تھا. خاندان، اس کی عزت کا نکل رہا تھا، سارا کچمر ہو رہا تھا. اور اس کے بعد پوری قوم ان کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ بتوں کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اتنے شدت سے کہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ ان کا نمرود ساتھ مکالمہ بھی آئے گا. یعنی گھریلو سطح پہ، گھر پر، پھر معاشرے میں، پھر سیاست میں، سیاسی طور پہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف ہے. یہ بات ہو گئی. پھر اس نوجوان نے کیا کیا؟ ایک دن سارے بت توڑ ڈالے. یعنی بت خانے میں اذان الہی دے دی، اللہ کی وحدانیت کی اذان دے دی. جب انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے کیا کیا؟ ان میں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام سے، ان میں ان کے ماں باپ بہن بھائی سب شامل تھے، سب کے سب شامل تھے. یہ بات سوچنے والی ہے نا کہ باقی دنیا ایک طرف وہ ماں باپ بہن بھائی تو نہیں ہوتے، لیکن یہاں سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، سوائے ان کی بیوی کے، سوائے بیوی سارا. کتنی عمر کا نوجوان ہے یہ؟ 20 سال سے 25 کے قریب اس کی ان کی ایج ہے. اور یہ جوان کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا تمہارے بتوں. تو آگ میں ڈال دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں، آگ کو گلزار کر دیا، پھول کھلے، بالکل چلتے ہوئے آگ سے واپس آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا. وہ ایک الگ واقعہ کیسے کر دیا، کس طرح کر دیا. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب یہ واپس آ گئے تب بھی ان کو اس طرح آتا دیکھ کر، تب بھی ان کی جو ماں باپ ہیں، خاص طور پہ آپ دیکھیں نا، ماں باپ کو تو یہ پتہ چلنا چاہیے تھا، لیکن نہیں مانے. بہن بھائی بھی نہ مانے، گھر والے نہ مانے، معاشرہ نہیں مانا، آخر تک نہیں مانے. تب والد کے ساتھ گفتگو کی تو کہتے ہیں والد نے کہا کہ چلا جا، یہاں سے چلا جا. ان کے باپ نے ان کو کہا کہ یہاں سے چلا جا اے ابراہیم، ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں. تب اس وقت کی پہلی ہجرت ہوئی ہے. پہلی ہجرت جو ایک اکیلے بندے نے کر لی ہے. ٹھیک ہے، کہاں کی ہے جی؟ اپنی بیوی سارا کے ساتھ اور اپنا بھائی کا لڑکا لوط علیہ السلام کے ساتھ. یہ 3 لوگ جو ہیں یہ نکلے ہیں عراق سے، اور عراق سے شام کے علاقے، شام فلسطین کے علاقے کی طرف گئے، اور راستے میں دعا مانگی ہے، مجھے اللہ اولاد عطا فرما. 25 سال کے نوجوان نے دعا مانگی ہے بیٹے کی. ٹھیک ہے، اور بیٹا کب اللہ پاک نے دیا ہے؟ حضرت سارا سے اولاد نہیں ہوئی ہے، حضرت سارا بے اولاد ہے، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے، حضرت کے پیٹ سے اللہ پاک نے 90 سال کے قریب کی عمر میں اولاد عطا فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شکر اس رب کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. تو یہ اولاد عطا فرمائی اس وقت، اور جیسے ہی اولاد عطا فرمائی، ساتھ ہی حکم آ گیا اس ننھے سے بچے کو، یعنی 2 مہینے کا، 3 مہینے کا بچہ ہوگا، حتی 5 ماہ کا بچہ لگا لے، اور یہ پلس تیری جوان بیوی، اس کو لیں اور مکہ کی وادی میں چھوڑا. یہ بھی نہیں کہا کہ تو جا کے خود رہ، تو خود وہاں رہ، نہیں، چھوڑ آ جا کر.
چھوڑا. یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو انہوں نے کیا نا. میں کہتی ہوں کہ میں آپ سمجھ نہیں سکتے. ہم خود بھی بیویاں ہیں, ہم خود بھی مائیں ہیں. ایک ماں کے ساتھ بھرے پورے آسائش گھر میں ایک باپ چھوڑ کے جاتا ہے نا, وہ پردیس چلا جائے, کسی کام کے لیے چلا جائے, ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اس جوان بیوی کو, اور اس طرح سے اس علاقے میں, وہ وادی کیسی وادی ہے, صرف کالے کالے پہاڑ ہیں اور پتھر ہے. وہاں صرف بنیادیں ہیں, گھر بھی نہیں ہے. صرف بنیادیں کس کی؟ اللہ کے گھر کی. اللہ کے گھر کی بنیادیں ہیں جس کے پاس چھوڑنے کا حکم دیا. اور یہاں پر چھوڑ کر آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو, اسماعیل علیہ السلام کو آگے چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ آب زمزم نکلا کیا کہ وہ ایک الگ بات ہے. جس وقت وہ 14 یا پھر 13 سال کے میں, 13 یا 14 سال کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, اگلا حکم اس کو ذبح کر دے, میرے اس کی گردن پہ چھری پھیرتے دکھایا جا رہا. کر دیا, کر دیا. تب اللہ تعالیٰ نے وہ دمبا بھیجا جو ایک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم, میں تیرا نام زندہ رکھوں گا. تو نے وہ کر دکھایا. ٹھیک ہے. یعنی اتنے امتحان. اب اس آیت کو سنے پھر آپ کو پتا چلے گا. جسٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. آپ سنیں نا اس بات کو تو اپنے پہ سوچیں, کیا ہمیں اتنی بڑی بڑی آزمائش سے گزارا اللہ تعالیٰ نے؟ ٹھیک ہے. اور پھر وہی بات, آج اللہ نہ کرے ہمارے بچے جوان وفات پا جاتے ہیں, اللہ نہ کرے ہماری اولادیں, ہمارے بہت سے مسائل ہوتے ہیں, چھوڑنے پڑ جاتا ہے, کسی کی معیشت, گھر چھوڑنے پڑ جاتے ہیں. لیکن خود سے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا, خود سے چھوڑ دینا ہر چیز کو, گھر بار اولاد, خود سے اپنے ہاتھ سے پیش کر دینا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی, انہیں کا یہ سارا تھا. گھر, وطن, ماں باپ, ہر چیز, ایٹ دی اینڈ اولاد, وہ بھی اللہ تیرے لیے قربان. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ابتلا, جب, با لام و بلو روٹ ورڈ کس کا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے بھی پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ بلاؤں. ٹھیک ہے. کیا کرتا تھا وہ فرعون, جب اس نے مبتلا کر رکھا تھا, آزمائش تھی, بڑی آزمائش. تو بلو اس کا روٹ ہوتا ہے با لام و بلو. ٹھیک ہے. اس سے کیا بنتا ہے؟ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مبتلا ہونا, مبتلا. یہ زیادہ ہی گندانے بن گئے. مبتلا ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو مبتلا کیا ہوتی ہے؟ میم والی ہوتی ہے, با لام و بلو ہوتا ہے, اور درمیان میں بور لمبتا آئی ہے اور لام آیا ہے, اور کیا واؤ گر گیا. ہم بھی مبتلا کہتے ہیں فلاں تو بڑی مشکل میں مبتلا, مطلب آزمائش بڑی مشکل ہے, مطلب اس کا بھی آزمائش ہوتا ہے. بلو سے بنتا ہے مبتلا. اور یہاں پہ کیا بنا ہے؟ یہاں پہ لفظ دیکھیں کیسے بنا ہے, غور کریں. ابتلا, اب اس میں الف واو یا حرف علت, یہ حرف علت ہے واو, یہ کس میں بدل جائے گا؟ دیکھیں, با آیا, تا آیا درمیان میں, مبتلا تھا, یہ ابتلا ہے, اور لام کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ واو گر گیا ہے, یا آیا. دیکھیے یا, واو یا سے بدل گیا, اور وہ بھی سائلنٹ ہے, اس کا بھی کوئی میننگ نہیں ہے, سائلنٹ ہے. یہ دیکھیں, یہ مبتلا, ابتلا. ہمیں اردو میں لکھا اس طرح ہے ابتلا, اس طرح ہے, لیکن عربی کا سٹائل یہ ہے ابتلا, ہم اسے مبتلا کر دیتے ہیں. سمجھ آئی تھوڑی سی بات کی؟ اب سمجھیں اس کو. اب یہاں سے اس کو مٹا کے ابتلا لکھے. اور جب, جب, ابتلا, ابتلا, ابتلا مطلب آزمایا, ابتلا آزمایا.
اور جب آزمایا کس کو؟ ابراہیم کو، ٹھیک ہے، ابراہیم کو، اور جب آزمایا ابراہیم کو، کس نے آزمایا؟ ربہ، رب نے اس کے، یہ راہ ہے، کوئی دال ہی نہ سمجھ لے اس کو، رب نے، اس کے، کس کے جی؟ ہر ایک کا رب اللہ تعالیٰ ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب نے اس کے، ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا ہے، ٹھیک ہے، کس سے آزمایا ہے؟ بکلمات، بعض بسات، کاف لام میم قلم کہتے ہیں بات کو، بات، یہاں پہ کیا رہا ہے؟ کلم، کلمات، جمع، میم پہ کھڑا زبر اسٹریٹ تا، کیسے آ رہا ہے؟ کلمات، کیا ہوا ہے؟ اسٹیٹ تھا، کھڑا زبر اسٹیٹ تھا، جمع، مؤنث کی نشانی، چند باتوں سے، کلمات، چند باتوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتے کچھ باتوں سے یا چند باتوں سے، وہ باتیں بھی تو دیکھیں نا، میں اور آپ سوچیں صرف ایک لمحے کے لیے، کیا ہم ایسی چند باتوں سے آزمائے جائیں تو پورے اتر سکتے ہیں؟ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نہیں بن جاتے، جس وقت سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا واقعہ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا خلیل اللہ، ٹھیک ہے، تو سات، یہ یا سات بھی آنا، بعض بھی سات، کلمات، چند باتوں کے، جب آزمایا ابراہیم کو رب نے اس کے ساتھ چند باتوں کے، وہ چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے، فاتمہن، فاپس، یہ پس ہے، پس، تم، یہ ہے تمام، روٹ ورڈ تمام، تمام، جس سے بنتا ہے تمام، دو میمیں آ گئی ہیں نا، تمام، بدجا اتم بھی ہم کہتے ہیں تمام، تو یہ ہے تمام، تو یہ کیا ہے؟ میم اکٹھا ہوئی ہے، یہ میم کا کیا ہوا ہے؟ شد، اتما، ٹھیک ہے، اتما، ہننا، ہننا کی ضمیر مؤنث، پیچھے کہاں پہ آئی تھی؟ آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے 7 آسمان بنا دیا ان کو، ٹھیک ہے، 7 سماوات ہننا، وہاں پر ہے، تو دوبارہ آیا ہے، ہاں ہوتی ہے مؤنث کی، اس کا، ہننا ان کا، تو یہ ان کو، ساری جو ہیں باتیں ہیں نا، باتیں ہوتی ہیں، کلمات آیا ہے جمع، مؤنث کی نشانی، تو ہننا وہ زیادہ ہے تو پھر ضمیر بھی زیادہ ہے، بس اس نے، اتما، اس نے پورا کر دیا، اس نے پورا کر دیا، ہننا ان کو، ہائے، میں کہتی ہوں کمال ہو گیا، میں تو یہ پڑھتی ہوں نا تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیسے کر دیا، کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہائے اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے، ہماری اولادوں کو ایسا کر دے کہ ہم بھی اتما ہننا ہو جائیں، میں کہتی ہوں ہمیں تو ذرا سا بخار آ جائے، تکلیف آ جائے، ہم تو ایسے ڈھیلے پڑ جاتے، حالانکہ ہے تو سب اللہ کی طرف سے، اولادوں کو تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ایک منٹ میں اللہ کی نماز، اللہ کا سجدہ بھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے کاموں کو سب سے پہلے چھوڑتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب آزمایا ابراہیم کو رب نے اس کے بکلمات، 7 چند باتوں کے، اس پس اسے تمام پوری کر دی، وہ ساری باتیں پوری کر دی، قولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قولا، فرمایا، کس نے؟ اس نے، یہ کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے فرمایا، انی، بے شک میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں، بے شک میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک میں، جیم عین لام جعل، بنانا، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ایک کیا بنانے والا ہوں، میں ایک
خلیفہ بنانے والا، بالکل وہی، انی جائل کا، جائل، جیم عین لام، جعل روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، جائل فاعل ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا یہاں پہ؟ جائل، بنانے والا ہوں، بے شک میں بنانے والا ہوں. کس کو؟ کہا تجھ کو، اے ابراہیم تجھ کو. ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ابراہیم میں بنانے والا ہوں تجھ کو. کیا بنانے والا ہوں تجھ کو؟ لناسی، لام زیر لی واسطے، اناسی لوگوں کے، واسطے لوگوں کے. یہاں سے آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ لوگوں کے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شاید بتاتی رہتی ہوں ویسے تو میں، کہ جب تمام انبیاء جو آئے ہیں، تمام انبیاء، تمام یہ سب اپنی اپنی قوم پر آئے ہیں. تمام انبیاء اپنی اپنی قوم پر، اپنے اپنے علاقے پر آئے ہیں. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابھی میں نے آپ کو بتایا، ابو الانبیاء بنے. اتنے نبی، سب نبیوں کی قوم، تو سارے انسان ہی ہوئے نا. سوچیں، اب آپ غور کریں، بنی اسرائیل میں کتنے انبیاء آئے، کتنے انبیاء. حضرت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنا دیا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہاں تو ایمان کا ذکر ہونا ہے، ابو الانبیاء بھی بنایا، نبی ہوں گے تیری اولادوں میں سے. تو اس کے بعد انہی میں سے سارے انبیاء آئے، ان کی 3 بیویوں میں سے اس طرح سے نبی انبیاء سارے آئے. اب دیکھیں، بنی اسرائیل میں سے آئے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے آئے، اور بنی اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جو کہ وہ بھی پوری دنیا کے لیے ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. آپ دیکھیں، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں ہمارے، یہود کہہ رہے ہیں ہمارے، عیسائی کہہ رہے ہیں ہمارے، اور ہم تو کہتے ہی ہیں ہمارے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے نا واسطے لوگوں کے، واسطے سارے انسانوں کے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واسطے انسانوں کے، لناسی، لام زیر لی واسطے، ہم انسانوں کی بھی کہہ سکتے ہیں، سارے ہی آ جائیں گے، لوگوں کے واسطے، ان انسان سے انسانوں کے، لوگوں کے واسطے، لوگوں کے. کیا بنانے والا ہوں؟ امامہ، امامہ، امامن. اب دیکھ کیا ہے؟ میم میم روٹ ورڈ. سے کیا بنتا ہے؟ امی، امی جان، مطلب ماں. اب لوگ اسے کہتے ہیں، ہم بھی امی کہتے ہیں تو عزت آتی ہے، ٹھیک ہے. ماں بنتی ہے. ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ سارا گھر ماں کے ارد گرد چکر کاٹتا ہے. ایسے تو نہیں کہتے اچھی ماں اچھی اولاد. ماں، بچے نے اڑنا ہے ماں کے پیچھے 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 پیچھے. ایک ماں گھر کا سینٹر ہوتی ہے. بتائیں، ہر کوئی آ کے پوچھے تمہاری ماں کہاں ہے، ماں کدھر ہے؟ اس گھر میں کوئی ماں بھی رہتی ہے نا. تو بچے ماں کو، ہر کوئی اس ماں کو پکارتے ہیں. تو ایک تو ماں سینٹر ہوتی ہے، سینٹر پوائنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس سے کیا بنتا ہے؟ امی بنتا ہے. امی بھی میں نے آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی، آگے بھی ہے، ادھر بھی امی کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اور کچھ پتہ ہے، اس کو امی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم اس امی کی بات نہیں کر رہے. اس سے بنتا ہے امام. امام کون ہوتا ہے؟ جو امامت کراتا ہے. سیدھی سی بات ہے، امامت جو کراتا ہے، امام، جس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی، بتاؤ، جو نماز پڑھاتا ہے مسجد کے اندر، امام صاحب، جس کو ہم امام صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مؤذن ہوتا ہے، اذان دیتا ہے. ایک امام امامت کراتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کی امامت کرواتے ہیں، سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. امام جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں، نیچے کرتا ہے تو نیچے کرتے ہیں، سجدے میں جاتا ہے تو سجدے میں، سلام پھیرتا ہے تو سلام. یہ امام ہوتا ہے. بالکل اس کے نقش قدم پر چلنا. نقش قدم، جو جو وہ کر رہا ہے اس کے پیچھے چلنا امامہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کا روٹ ورڈ بنتا ہے امت.
سے امت، میم پہ شد، امت کیا کرتی ہے؟ اپنے دین، اپنے شریعت، اپنے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ اس کے ساری کی ساری قوم، ساری کی ساری امت اس دین اور شریعت کے پیچھے چلنے والی. اس امت کا ایک دین ہے، ایک شریعت ہے، ایک رسول ہے، ایک نبی، ایک قرآن، ایک شریعت، ایک دین، اس کے تو تب امت کہلاتی ہے. ایک ہی کے پیچھے چلنے والے تو یہ امت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا، آپ کو میں نے سمجھا دیا امامت. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ امام بنا دیا، امام بنا دیا. سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. کیوں کرو؟ اس لیے وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین. آپ کو قرآن میں سرٹیفکیٹ ملے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. وہاں اور ماں نہیں، کانا وہ ہے، من سے، مشرکوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وہ مشرکوں میں سے نہیں ہے. اس نے شرک نہیں کیا. کون کون سا شرک نہیں کیا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا. کسی قسم کا شرک نہیں کیا، نہ کسی خواہش کا، نہ اولاد کا، نہ حسب نسب کا، کسی طرح کا شرک نہیں کیا. نہ وطن پرستی کہ میں اپنا وطن چھوڑ کے تیرے لیے اللہ چلا جاؤں، نہ کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیا. اور نہ عورت، نہ بیوی. مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا ہر چیز اللہ کے لیے قربان، کسی کے پیچھے، اللہ کو پیچھے نہیں کیا. اللہ آگے، سب سے پہلے اللہ، پھر ہر کوئی بات. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے امام بنا دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تجھے امام بنانے والا ہوں. کس کے لیے؟ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب وہی انسان، کیونکہ انبیاء بشر ہیں، ٹھیک ہے، محبت تو ہے. ہم یہ نہ سمجھیں، ہم کہیں کہ جتنے ابراہیم علیہ السلام ہے نا، اتنا بھی بندہ ڈاڈا نہ ہو ہمارے یہاں. لے، اتنا بھی کیا ڈر ہے کہ بالکل یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا تو اللہ کا ہو کے بیٹھ جائے. یہ مت سمجھیں کہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے لوگوں میں دل نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، مگر سب محبتوں میں اوپر اللہ کی محبت ہوتی ہے. مگر یہاں پر دیکھیں فوری طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا یاد آئی؟ اپنی ذریت. سنیں آپ، دعا بھی مانگی اولاد کی، مجھے اولاد چاہیے اللہ تعالیٰ، مجھے صالح بیٹا عطا فرما. بیٹا مانگنا بری بات تھوڑی ہے، مگر صالح کہہ لیا کرے. ٹھیک ہے. قالا، اس نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا وہاں اور من سے ذریتی. ذریت کیا ہوتی ہے جی؟ یہ را پہ بھی شاد آتی ہے اور یا پہ بھی شاد آتی ہے. ذریت کہتے ہیں اولادوں کی اولادوں کی اولادیں، قیامت تک کی اولادیں، نسلیں. اور نسلوں میں سے، نسلوں میں سے چھوٹیاں میری، مطلب اولادوں میں سے میری، اولادیں بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اولادوں میں سے میری، سوال ہے حضرت علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ میری اولادوں میں سے ہی امام بنائے گا، میری اولادیں بھی ایسی ہوں گی؟ ہوتا ہے، یقین کریں یہی بشریت کا تقاضا ہے کہ اس اولاد کی محبت بھی بڑی ہوتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ جو انعام میں پا رہا ہوں میری اولاد بھی پائے، میری اولاد بھی اس میں شامل. ساتھ ہی کہتے ہیں، اور فرمایا کیا؟ قالا ومن ذریتی، اور میری اولادوں میں سے میری. اللہ تعالیٰ کا جواب آپ دیکھیں، آپ یہاں سے ایک اور نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، میں نہیں چھوڑوں گا بھائی، اس نے کفر کیا، شرک کر رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ بے شک میں تجھے امام بنا رہا ہوں، مگر کسی کس طرح کی سفارش میں نے نہیں قبول کرنی، کہ جب تک، پھر اس کی وہ بتا دیا اللہ نے کہ جب تک وہ خود نہیں کریں گے کچھ، ہم میں نہیں کروں گا. اولا اس نے فرمایا، یا ہمارے کہتے ہیں کہ ہمارے دادا پردادا گدی نشین تھے،
اس لیے ہم سب بخشے بخشائیں. عیسائیوں والا نسخہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یا نالو, لا نہیں, یا وہ. اب روٹ ورڈ آ رہا ہے کہ پہلے روٹ ورڈ سمجھ لیتے ہیں. یا وہ, نون یا لم, نیل روٹ ورڈ ہے, نیل, نیٹ. دریا نیل بھی ہوتا ہے, نیل جسم پر بھی پڑ جاتا ہے. اس کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے. ہاتھ پڑنا, ہاتھ پڑنا, کسی چیز پر ہاتھ پڑ جانا, مطلب ہاتھ پہنچ جانا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا با محاورہ مطلب تھا پہنچنا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کیا رہا ہے, یا نالو آ رہا ہے, نالو. اب ہم دیکھنے پڑے الف واو یا حروف علت ہے. یہ کیا ہے, نون یا اور لام. تو یہ یا جو ہے کیا ہوا ہے, الف میں بدل گیا. یہ آپس میں بدل جاتے ہیں, ہے نا. روٹ ورڈ کے اندر حروف علت جو ہے آپس میں بدل جاتے ہیں. نیل سے نال ہو گیا. ٹھیک ہے, کیا ہوا, یا نالو, لا نہیں, یا وہ نالو پہنچے گا, نہیں وہ پہنچے گا. کیا, عہد, عین ہا دال, عہد, وعدہ. ٹھیک ہے, نہیں وہ پہنچے گا. عہدی, دیکھیں یہ چھوٹی یا زیر بن کے آ گئی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا, یہ سائلنٹ ہے. زیر آ گئی, عہدی, وعدہ میرا. اس چھوٹیا میں اس زیر کا مطلب میرا. نہیں وہ پہنچے گا, یہ نہیں ہے, نہیں وہ پہنچے گا, وعدہ میرا. اور ظالمین, ظالموں کو, ظلم روٹ ورڈ اور یاد جمع کی, ظالموں کو. ظالم کون, شرک کرنے والے ظالم ہیں. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ظلم ہوتا ہے کیا جی, بے انصافی. سب سے بڑی بے انصافی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا. ظلم کیا ہوتا ہے, بے انصافی اور برابر کر دینا, جسے کہتے ہیں ہر ایک چیز برابر کر دینا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, امیر غریب کا کوئی پتہ نہیں ہے, کسی اس کا پتہ نہیں ہے نا, کسی کو ختم کر دینا, ظلم کر دینا. تو سب سے بڑا شرک اللہ کو کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا. اب سنیں, اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دکھایا. فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کہا اور میری اولاد میں سے بھی. فرمایا میرا وعدہ ظالموں کا نہیں پہنچتا. وہاں اور اذ جب, اب یہاں پر جعل بنایا, نہ ہم نے, اور جب, جعل آیا تھا, جاہل وہی جعل ہے, بنایا, نہ ہم نے, اور جب بنایا ہم نے, البیت. اچھا, بیت کسے کہتے ہیں, ہمارے ہاں اکثر لکھا ہوتا ہے بیت المال بھی کہتے ہیں, بیت کہتے ہیں گھر کو. البیت خاص گھر ہے, خانہ کعبہ, خانہ کعبہ کو کیا بنایا, مثابہ, مثابہ. اب اس کو مٹائیں گے اور آپ کو اس کا روٹ ورڈ بتائیں گے. سا واو یا سوی روٹ ورڈ, سوی, جس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا. لوگوں کا, کسی کا بھی نا, کسی کا ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا, تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے, مگر اکٹھے ہونا. ٹھیک ہے, سوب, بلکہ سوی, سوی رہنے دے, سوی نہیں ہے یہ, میں خیال با بھی آ رہا ہے, وہی غلط ہو گیا, سوب روٹ ورڈ ہے, سوری, سوب, سوب با بھی آئے, میں بھول گئی تھی, میں سوی سمجھ رہی تھی, غلطی ہوگی مجھ سے. وہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے ابھی اور سوی کے بارے میں بتائیں گے. سوب, سوب میں نے آپ کو پہلے بھی ثواب بتایا تھا, ہے نا, اسی سے ثواب بنتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا آخری مراحل میں پہنچنا, کسی کے آخری مراحل میں
پہنچنا، اصل مطلب ثواب ہوتا ہے. ثواب بھی آخری مراحل میں ہمارے عمل پہنچتے ہیں تو ثواب ملتا ہے نا. تو مطلب جیسے کپڑا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، کپڑا جب کیا ہوتا ہے، وہ کپاس ہوتی ہے، اس سے دھاگے سے پھر آگے 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 مراحل بن کے پھر کپڑا بنتا ہے. اس لیے عربی میں ثوب کپڑے کو بھی کہتے ہیں. ثوب کپڑا پہنچنے والا، آخر مراحل میں پہنچے کپڑا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ثوب کا مطلب پہنچنا ہوا پھر. ٹھیک ہے، کیا مطلب پہنچنا. تو اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے، یہ دیکھیں، ثوب روٹ ورڈ ہے، ثوب جس کا مطلب بنا پہنچنا. ٹھیک ہے، اب آپ اس کو دیکھیں، پہنچنا، اور اس میں الف واو یا حروف علت کچھ تو گرے گا نا، نظر آ رہا ہے واو. تو کیا یہاں پہ کیا آ رہا ہے، مثابہ، میم والی سا آ رہا ہے اور واو الف بن گیا، الف بن گیا واو کی جگہ. اور کیا ہے، با پھر آ رہا ہے، اور آگے کیا رہی ہے، گوتا. مثابتن، پہنچنے کی جگہ، پہنچنے کی جگہ یا پہنچنے والی جگہ، میم والا کیا جائے نا، مثابہ. تو مثابہ پھر کیا بنا، ٹھکانہ. ایک ورڈ کیا بنا، پہنچنے کی جگہ. جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کا پہنچنے کی جگہ، مثابہ. دیکھیں آپ، مثابتن کس کے لیے، للناس، واسطے لوگوں کے، واسطے لوگوں کے. تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے، ہم یہاں لکھیں گے اجتماع کی جگہ، اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ. سب جمع ہو رہے ہیں نا یہاں پہ، جگہ جگہ ہر طرف سے آ کے ایک جگہ جمع ہونا، ایک جگہ پہنچ جانا. تو مصابہ، ثوب کپڑا بھی سب جگہ سے کپاس جمع ہوتی ہے اور پھر اکٹھی ہوتی ہے، پھر دھاگا بنتی ہے، پھر وہ کپڑا بن جاتا ہے نا. یہاں مصابہ بن گیا، جگہ اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، واسطے لوگوں کی. ایک گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا لوگوں کے لیے، اور یہ گھر کیسا ہے، امنن. وہاں اور ایک تو جمع ہونے کی جگہ، نمبر ایک تو جمع ہونے کی جگہ، نمبر دو امنن، امن والی جگہ، امنن، امن والی جگہ. آپ کو پتہ ہے کہ ایسا امن کہ وہاں پر باپ کا یا بیٹے کا قاتل بھی نظر آ جائے نا تو اس کو مارتے نہیں، وہاں پہ امن ہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دعا ہے. ہم مکی صورتوں میں پہنچیں گے، دیکھیے گا دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کے لیے دعا میں امن مانگا تھا سب سے پہلے. ایک تو لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ، دوسری امن کی جگہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں، مکی صورتوں میں بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کس نے بنایا تھا. جب اپنے بچے کو، بیوی کو وہاں چھوڑا تھا تو وہیں پہ خانہ کعبہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مل کے بنایا تھا. ٹھیک ہے، اور وہیں پہ حج بھی انہیں پہ ارد گرد چکر کاٹتا ہے. اور وہیں پہ جب ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے گھر تو ایک پتھر تھا جو کہ اوپر نیچے کرین کی طرح جاتا جستا ہے، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں گارا اور چیزیں پکڑا رہے ہیں، پتھر پکڑا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر چڑھے. وہ پتھر بھی وہاں ہے، اور پتھر ہمیشہ اللہ نے اس کی حفاظت کیا تھا، اس کی حفاظت کرتا ہے جس کے اللہ نے اسے بچانا ہو. حالانکہ خانہ کعبہ ایک عرصے، یعنی سوچے کتنا عرصہ کے بعد مشرکوں کے پاس گئے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے بہت، ان کی نام سے تو سارا حج تھا، تو اس کی ہمیشہ حفاظت ہوتی ہے، وہیں پہ ہمیشہ رہا. آج بھی وہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ ہے اور امن کی جگہ. اور ایک آگے حکم آ رہا ہے، واتخذوا، وہاں اور اتخذوا، یہ نا ایسے اردو والی لٹی ہو گئی ہے، عربی والی کری، اتخذوا. ہاں جی، کیا روٹ ورڈ ہے، خضو ہے نا. اور یہ واو الف جمع کو حکم دیا جا رہا ہے، تو یہاں پہ ایک واو گرے گا، اس میں پیش بن کے آ جائے گا. الف واو یا حروف علت ہے، واو پیش بن گیا، اور یہ واو اگلا واو الف جمع کے لیے گیا. تم، خضو کا مطلب بنانا یا پکڑنا، تم بنا لو.
تم پکڑ لو. کس کو بنا لو, کس کو پکڑ لو؟ من مقام ابراہیم, من یہاں کو کے لیے آ جائے گا, ٹھیک ہے. مقام, مقام کیا ہوتا ہے؟ قوم روٹ ورڈ کھڑا ہونے کا. والی, میم والی, کھڑا ہونے کی جگہ. یہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہونے کی جگہ کو, وہ یہاں سے لیں گے, ٹھیک ہے. من مقامی, کھڑا ہونے والی جگہ کو, کس کی؟ ابراہیم, ابراہیم کی, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم بنا لو, تم پکڑ لو. کیا بنا لو, کیا پکڑ لو؟ مصلی, ہے نا. روٹ ورڈ کیا ہے؟ سواد لام و سلو. کس کا روٹ ورڈ ہے؟ صلا, نماز کا, ہے نا. صلاتا, نماز کہتے ہیں نا, یہ نماز کا. تو میم والی اور سواد لام یا صلی, نماز کی جگہ, مصلی, ٹھیک ہے. تو کیا بنا لو؟ مصلن, نماز کی جگہ. نماز کی جگہ مطلب آپ سب کو پتہ ہے کہ عمرہ کریں, اور جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو طواف کے بعد یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھڑے ہو کے 2 نفل نماز ان کے لیے پڑھ, ان کی جگہ پر, ان کے لیے نہیں پڑھنی, اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ ان کی یاد میں وہاں 2 نفل نماز پڑھی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ساری اس جگہوں میں جہاں پر ہے, تو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پتھر جہاں ان کے پاؤں کے نشان تھے, اردو اوپر تو نہیں, لیکن اس کے چہرہ قبلہ کی طرف ہوگا, صرف ان کے جگہ کو نماز کی جگہ بنا. تو آج دیکھیں خانہ کعبہ کے ارد گرد نمازی تو پڑھی جاتی ہے, اور کس طرح پڑھی جاتی ہے کیسا کچھ, لیکن 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. وہاں اور اب اللہ تعالیٰ بات کرنے لگے, ایک تو حکم دیے, خانہ کعبہ کا تعارف کروایا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے خانہ کعبہ کا تعارف بھی ہم آپ کے ساتھ بتائیں گے, ابھی میں خیال اگلی آیت میں کروائیں گے انشاءاللہ. نہیں اس سے اگلی آیت, بس میں اسے 30 نمبر آیت پہ آپ کو کروائیں گے, کل پرسوں ہو سکتا ہو. لیکن اب یہاں دیکھیں, وہاں اور عہدنا, عین ہا دال, عہد, وعدہ, عہد کیا, وعدہ کیا, وعدہ کیا نہ ہم نے, اور وعدہ کیا ہم نے کس سے؟ الا طرف, ابراہیم, ابراہیم کے, وہاں اور اسماعیل, اسماعیل کے, یہ اسماعیل غلط ہو گیا, اسماعیل کے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی طرف, مطلب ان کی طرف وعدہ کیا ہم نے, ٹھیک ہے. کیا وعدہ لیا ہم نے, بلکہ آئے گا, کیا نہیں آئے گا, وعدہ لیا. طرف آئے نا, وہ اس طرف کی وجہ سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وعدہ لیا ہم نے, وعدہ کیا حکم ہی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ وعدہ لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے. کس چیز کا وعدہ لیا؟ ان یہ کے, ان یہ کے, طاہرہ, طہارا, طہر روٹ ورڈ, ٹھیک ہے. شد آ رہی ہے, الف آ رہا ہے آگے, دونوں, ٹھیک ہے. تم دونوں پاک رکھو, تم دونوں پاک رکھو. کیسا پاک رکھو؟ اچھی طرح سے, شد کی وجہ سے, شدت سے پاک. اب اس میں پاکی میں بتاؤں, پانی سے دھونا, صفائیاں کرنا, یہ ایک الگ معنی ہے. شرک سے پاک رکھو, وہاں شرک نہیں ہونا چاہیے. مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے, دیکھو تم نے وہاں اتنے آگے بھی جا کے کہ پچھلے اگلی صورتوں میں, مکی صورتوں میں بھی, ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ نے خاص ہے کہ تم دونوں پاک رکھو, کس کو؟ بیتی, گھر میرا, بایاتا بیت, گھر, چھوٹیا میرا, گھر میرا یا گھر کو میرا, تم دونوں اچھی طرح سے پاک رکھو گھر کو میرے. سب سے پہلے شرک سے پاک ہو,
اس کے بعد پھر باقی پاکی کس کے لیے پاک لطائفین لام زیر لی واسطے الطائفین میں ذرا پہلے لکھ لوں پھر آپ کو بتاتی ہوں طائف کا طاوفا طوف طوف کیسے بنتا ہے اس سے بنتا ہے طوفان پہلے ورڈ بنائے پھر آپ کو پتا چلے گا طوفان طوفان کیا ہوتا ہے ہوا ہلکی پھلکی چلے تو اندھیری آ رہی آندھی لیکن جب شدت کی ہوا کے چکر چلے نا گھوم گھوم کی ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں طوفان اسی طرح سے طواف چکر لگانا تو طوف کا مطلب کیا بنا طوف کا مطلب بنا چکر لگانا ٹھیک ہے چکر لگانا طوف یہ روٹ ورڈ ہے اور یہ اس کا میننگ ہے اس سے طوفان ہوا کا چکر طواف خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے ہے نا طائفہ طائفہ بنتا ہے اس سے چکر لگانے والے کسی کام کے لیے ادھر جا رہے گروہ کوئی چند لوگوں کی جو طائفہ بناتے ہیں چکر لگانے والے ٹھیک ہے تو یہاں پہ للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے پھر میں مٹا بیٹھی ہوں لام ذیلی واسطے الطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے تو فروٹ ورڈ ہے واو الف میں بدل گیا طواف واسطے طواف کرنے والوں کے ٹھیک ہے کس کن کے لیے گھر صاف ستھرا رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے تاکہ وہ طواف کریں وہ سجدے کریں تو شرک نہ ہو اس میں ٹھیک ہے اور صاف ستھرا ویسے ہو اور کس کے لیے والعاکفین وہاں اور ال سارے کے سارے آئن کاف وا اکف روٹ ورڈ اکف کا مطلب کیا ہوتا ہے اکف کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جانا وابستہ ہو جانا تعظیماً ٹھیک ہے تعظیماً یوں کہہ لیں آپ اور تعظیم نہیں زوا سے غلط ہو گیا میرا تعظیم میں کہہ رہی ہوں غلطی لگ رہی تعظیماً اور تعظیماً اور محبت سے کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص طور پر کٹ کر الگ ہو کر وابستہ ہو جانا جڑ جانا ٹھیک ہے عاکفین ایک تو یہ اس سے بنتا ہے اعتکاف یہ اعتکاف سے بنتا ہے ہم اعتکاف کو سمجھتے ہیں لیکن عاکفین آپ کو پتہ ہے مجاوروں کو بھی کہتے ہیں مجاور وہ جو مزاروں پر ہوتے ہیں مزاروں کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں مستقل اپنے اس قبر کے ارد گرد جو چکر کاٹتے رہتے ہیں آگے جا کے ورڈ ان کے لیے بھی آگے لیکن یہاں پر کس کے لیے آ رہے ہیں اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے والعاکفین جو اللہ تعالیٰ کے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کٹ کر ٹھیک ہے عاکف دیکھیں این کاف عاکف روٹ ورڈ ہے عاکفین اللہ تعالیٰ کے لیے کٹ کر الگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف کرنے والوں کے لیے واسطے اعتکاف کرنے والوں کے والعاکفین والرکع اور کس کے لیے وہاں اور الرکع را پہ کیا ہے اور کاف این رکع اور رکع کیا ہے رکوع کرنے والوں کے لیے ٹھیک ہے اور کیا ہے السجود وہاں اور رکوع السجود رکوع اور سجود اکٹھا آ رہا ہے رکوع اور سجدے کے لیے ٹھیک ہے سجدہ کرے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لیے الگ الگ رکوع اور سجدہ کرنے کے یا رکوع اور سجدے والوں کے لیے ٹھیک ہے جی ہاں جی تو کیا آیا کیسے اس کو بامہار پڑھیں گے اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ بنا دیا اور سراسر امن بنا دیا تو تم ابراہیم کی جائے قیام کو کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے
اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اچھی طرح سے پاک صاف رکھو. ٹھیک ہے. تو یہ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا اور ان کی توسط سے ہمیں ملا. ٹھیک ہے. یعنی انہیں کہا گیا، پھر یہاں بتا دیا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے اور یہ تمہارے لیے بھی ایک مقام ہے، یہ گھر ہے. یہاں شرک سے، نجاستوں سے، گندگیوں سے اس جگہ کو صاف رکھا جائے. خاص طور پر شرکیہ رسومات یا شرکیہ کام سے اس جگہ کو پاک صاف رکھا جائے. تو یہ ہوگی 125 تک. کتنی ہے؟ 124. مجھے گلاسز لگانے دیں، آج اتنا کم ہوا ہے ہمارا، 2 ہی ہوئی ہیں. اچھا وہ بتانے والا ذرا زیادہ تھا نا، تو کوئی بات نہیں. 2 آیات آج ہوئی ہیں ہماری. کل ان شاء اللہ تعالیٰ 126 آیت ہم کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ہاں جی 26 تاریخ سارا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اگلا بھی 2 ہی ہوں گی، 2 سے 3 ہی ہوں گی، کیونکہ اس میں بھی خاصا بتانے والا ہے. خانہ کعبہ کے بارے میں بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.